بچیں گے، میں غائب رہوں گا آپ کی مسجد سے، میں غائب رہوں گا آپ کے مدرسوں سے، آپ تنخواہ 15,000 دیجئے، 20,000 دیجئے، اور اگر کام ٹھیک سے نہیں کرتا ہے آپ نکال باہر کیجئے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسا پیسہ ہے ویسا کام لیجئے۔ پیسہ 2 روپے کا دیتے ہیں اور کام چاہتے ہیں کہ وہ غلامی والا کرے، ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، دن بھر صرف ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے، آپ بیٹھ کے کھا لیجئے، آپ کو 5,000 روپے مہنگا پڑے گا۔ بے شک، کیا بات ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی بیوی اگر بیمار ہو جائے، ایک مرتبہ ڈاکٹر کے ہاں جائیے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اگر لکھ دیا 3,000 سے کم خرچہ نہیں ہوتا، یہ تو میں بہت کم بول رہا ہوں، 5,000 سے نیچے خرچ نہیں ہوتا۔ کیا وہ ان کے پاس بیوی نہیں ہے، وہ فرشتہ بنا کر لائے گئے، ان کے پاس بھی بیوی ہے، ان کی بیوی بھی بیمار ہوتی ہوگی، ان کے بچے بھی بیمار ہوتے ہوں گے، اس لیے مدرسوں کو مضبوط کیجئے، مولوی کو صحیح تنخواہ دیجئے، تب تو مدرسہ مضبوط ہوگا۔ تنخواہ صحیح دیں گے، تعلیم صحیح ہوگی، اور تنخواہ کم دیں گے یقین مانیے تعلیم بھی اچھی لکھی ہوگی، تنخواہ ٹھیک دیں گے، اچھا سے اچھا مولوی ملے گا، اور لوگ اس لائن پہ توجہ بھی دے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عالم جو مضبوط تھے اس لائن کو چھوڑ کر، وہ حافظ جو مضبوط ہے وہ اس لائن کو چھوڑ کر دکان کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ بریانی کا ہوٹل کھول کر بریانی کے ہوٹل پہ بریانی بیچ رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو ٹھیلا چلا کر اس پہ جھال موڑی تک بیچ رہا ہے، کیونکہ اس میں روزانہ 500 روپے وہ کما لیتا ہے، اور 500 کمایا تو آپ اندازہ لگائیے وہ مہینے میں 15,000 تو نہیں کما رہا، وہ کیوں 5,000 میں آپ کی غلامی کرے گا؟ وہ بھی مولوی جو مدرسے کا ہو یا گاؤں کا امام، وہ پورے گاؤں کی ہو جائے، جو آئے وہ اس کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ یہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی ہاں وہ کتنا بلند ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر عام مسلمان ایک مرتبہ الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکی ملتی ہے، ایک مرتبہ الحمد پڑھتا ہے اسے 50 نیکی ملتی ہے، اور حافظ ایک مرتبہ حافظ بننے میں ایک سورہ کو اس نے الحمد کو اگر یاد کیا ہوگا نہیں کم سے کم 20,000 بار پڑھا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ 20,000 بار جس نے اس کو پڑھا ہے، اندازہ لگائیے اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا۔ ہم ایک بار الحمد بولے 50 نیکی، وہ 20,000 سے کم نہیں پڑھا ہوگا، اور آیتیں 6,666 ہیں، اور حروف تو کئی لاکھ ہیں، بتائیے ان کو کتنے کروڑ ارب ثواب ملا ہوگا۔ وہ اتنا ثواب والا آدمی ہے اور تم ثواب سے خالی ہو، تم اپنے آپ کو اس کے برابر کیسے سمجھتے ہو؟ سب سے آخری بات کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ قرآن کی حفاظت کیجیے، اس قرآن کی حفاظت کیجیے۔ وہ دن دور نہیں کہ قرآن دیکھنے کے لیے آپ ترس جائیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ قرآن کے نسخے آپ سے چھین لیے جائیں گے۔ ان علماء کو، ان حفاظ کو آپ کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ زیادہ دور نہ جائیے، چند سال پہلے کی بات ہے، 1991 کے موقع پر بخارا اور سمرقند یہ کمیونسٹوں سے آزاد ہوا ہے، وہاں کمیونسٹوں نے 70 سال حکومت کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بخارا اور سمرقند یہ کون سی سرزمین ہے؟ وہ سرزمین ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، وہ سرزمین ہے جہاں کئی 100 مدرسے تھے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایک قبرستان ایسا ہے جس میں صرف وہ محدث، وہ حدیث پڑھانے والے مدفون ہیں جن کا نام بھی محمد ہے، ان کے باپ کا نام بھی محمد ہے، جو علماء کی بستی تھی، جو حفاظ کی بستی تھی، جہاں گھر گھر ہر ایک جگہ عالم تھا، حافظ تھا۔ اس بخارا سمرقند پہ جب دہریوں کا، کمیونسٹوں کا غلبہ ہوا، کمیونسٹ وہاں غلبہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے علماء کو قتل کروایا، حفاظ کو قتل کروایا، اس نے ٹرین پر علماء کو سوار کیا، اور دوسرے اسٹیشن پر، دوسرے ٹرین پر علماء اور حفاظ کو سوار کیا، 2 ٹرین پر علماء اور حفاظ کو سوار کر کے دونوں اسٹیشن سے تیز چلایا گیا، اور دور دراز جو بالکل آبادی سے باہر جگہ تھی اس جگہ پر دونوں ٹرین کو آپس میں ٹکرا
ٹکرا دیا گیا، اتنا تیز ٹکرایا گیا کہ علماء کے پرخچے اڑ گئے، حفاظ کے پرخچے اڑ گئے. انہوں نے اتنا پر بس نہیں کیا، جگہ جگہ سے چن چن کر قتل کیا. بعض علماء اور حفاظ کو انہوں نے جہاز پہ سوار کیا اور وہ جگہ جہاں پر یہ برف گرتا تھا، جو برف والی جگہ تھی، وہاں جا کر جہاز سے انہیں نیچے گرا دیا. وہ لوگ ٹھنڈک سے پھٹر کر بھوک کے مارے مر گئے. دو چار لوگ جو اس میں سے کسی طرح بچ کر نکلے تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھنڈک اتنی ہوتی تھی برف پہ ہمارا ایک بدن کا ایک حصہ وہ شل ہو جاتا تھا، ناکارہ اور ناکام ہو جاتا تھا. ہم کروٹ بدل لیتے تھے، پھر کروٹ بدل لیتے تھے. جب کروٹ بدلنے کی سکت نہیں ہوتی، ہمیں بسا اوقات بھوک لگتی تھی، ہم کسی طرح برف کو توڑ کر نیچے دیکھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں کچی مچھلی آتی تھی، اسی زندہ مچھلی کو ہم منہ میں لگا کر چبا کر کسی طرح کھا لیا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے علماء کو ختم کیا، حفاظ کو ختم کیا. جس کے گھر میں قرآن کے نسخے تھے، گھر میں پولیس گھس کر تمام قرآن کے نسخوں کو نکالا اور قرآن کے نسخے کو ان لوگوں نے جلا دیا. انہوں نے اتنا پر بس نہیں کیا بلکہ اردو دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، اس طرف سے لکھی جانے والی تمام تحریر کو، چاہے وہ اردو ہو، رومن ہو، فارسی ہو، ان تمام کو لکھنے سے منع کر دیا. اگر کسی کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ملتا تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا تھا. پولیس کے لوگ اپنے پاس میں چاکلیٹ لے کر وہ گھوما کرتے تھے، تفریح کرتے تھے. وہ کسی بچے کو چپکے سے چاکلیٹ دیتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا وہ اس کے گھر کے تمام لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیتے تھے اور کبھی کبھی پھانسی پہ چڑھا کر انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر شراب کو سستا کر دیا، بالکل سستا کر دیا. ایک بوتل پانی وہاں کے حساب سے 50 روپے میں مل رہا ہے اور شراب کی بوتل 3 سے 4 روپے میں مل رہی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ سبزی جو ہوٹل میں ملتا ہے اسے مہنگا کر دیا. ایک کٹورا سبزی اس مثال کے طور پہ 100 روپے میں مل رہا ہے اور خنزیر کا کباب، سور کے گوشت کا کباب وہ مشکل سے 3 سے 4 روپے میں اس طرح سستا کر کے لوگوں کو حرام کھانے پہ مجبور کیا. ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام مسجدوں کو انہوں نے یا تو مسمار کر دیا یا اس کے اندر شراب کو ڈال دیا، گندی تصویر ڈال دی. ہر ایک کے گھر میں ایک ریڈیو ڈال دیا جو 24 گھنٹے چلتا تھا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا تھا. اس پہ تحریت کی تعلیم دی جاتی تھی، اس پہ خدا کے انکار کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدا کو نہ مانو، رسول کو نہ مانو، یہ بات کہی جاتی تھی. اس میں گانا چلتا تھا، اس میں فحش تصویریں چلتی تھی. جب اس نے اپنی دانش، اپنی سمجھ کے مطابق اسے یقین ہو گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو مٹا دیا ہے، قرآن کے نسخے مٹا دیے ہیں، تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، تو اس نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ اب کوئی پابندی نہیں ہے، تمام لوگ آزاد ہیں، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان اندر سے خوش ہو گئے اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ اپنے گھر میں چپکے سے نماز پڑھنے لگے. وہ 3 سال تک خفیہ ایجنسی کے لوگ، پولیس کے لوگ وہ لوگوں کی لسٹ بناتے رہے، تیار کرتے رہے کہ کس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اور کون لوگ نماز پڑھتے ہیں. 3 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا اور اسے گولی سے اڑا دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا. وہاں جاسوسی کا ایسا نظام قائم کیا گیا کہ بھائی کو بھائی کا جاسوس بنا دیا گیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے ہمارا مسلمان بھائی ہمارے مسلمان بھائی کی باتوں کو بتلاتا ہے. مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی کہتے تھے کہ مسلمانوں کا ہاضمہ سب سے زیادہ خراب رہتا ہے، اس کا پیٹ سب سے زیادہ خراب رہتا ہے. یعنی اس کے پیٹ میں کسی کی بات ہضم نہیں ہوتی ہے. وہ جا کر سرکار کے پاس، وہ جا کر پولیس کے پاس، وہ جا کر تھانہ میں 50 اور 100 روپے کے بدلے 500 روپے کے بدلے اپنے بھائی کی بات جا کر بتا دیتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں جا کے بتلا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جیل چلا جاتا ہے. وہاں اسی طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا جاسوس بنا دیا گیا. تمام ملکوں سے اس کا رشتہ کاٹ دیا گیا. اگر کوئی کہیں جاتا تھا اس کے پیچھے جاسوس لگا دیا جاتا تھا. اس طرح انہوں نے اپنی دانش میں اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے نسخوں کو جلا دیا. کوئی چیز وہاں باقی نہیں رہی. لیکن 70 سال تک ٹھیک اسی طرح وہ لوگ کرتے رہے. 70 سال کے بعد جب وہ ملک آزاد ہوا، کمیونسٹوں کا غلبہ ختم ہوا، کمیونسٹ چلے گئے، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں کے ایک مفتی اعظم، وہ
मुफ्ती आजम बयान करते हैं मौलाना जुल्फकार नक्शबंदी के सामने। वो ये कहते हैं कि उन्होंने पूछा आप मुफ्ती कैसे बने, जबकि 70 साल तक उन लोगों का गलबा रहा। उन्होंने ये कहा आपको मैं बतलाऊं कि मेरे वालिद मेरे बाप बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। जब कम्युनिस्टों का गलबा हुआ उन्होंने दाढ़ी मुंडा ली, वो पैंट शर्ट पहनने लगे, वो ट्रैक्टर चलाने लगे, सरकारी ट्रैक्टर चलाने लगे। लोग उन्हें ट्रैक्टर का आशिक कहते थे। 16 घंटे तक सरकारी जमीन में ट्रैक्टर चलाते थे। रात के 12 बजे जब वो घर पे आते थे तो हमें जगाया जाता था, हमें दस्तरखान पे भी बैठाया जाता था, हमें चाय पिलाई जाती थी और हमें फिर कुरान पढ़ाया जाता था, हमें याद कराया जाता था। इस तरह मैं घर में चुपके चुपके कुरान को पढ़ता रहा। आज मैं मुफ्ती आजम हूँ। आपको सुनकर हैरत होगी वो लोग क्या करते थे। जब कम्युनिस्टों का गलबा हुआ उन लोगों ने ये किया कि अपने इस घर के अंदर अपने आंगन में तहखाना बनाया, तहखाना बेसमेंट बनाया और उसके अंदर अपने बच्चों को दाखिल कर दिया। एक उस्ताद को दाखिल कर दिया, 6 महीने की खुराक दाखिल कर दी, उसके ऊपर से बंद कर दिया और वहाँ पर शराब को रख दिया, नंगी तस्वीरों को रख दिया। पुलिस के लोग आते थे और ये सोचते थे अरे ये तो दहलिया है, ये तो कम्युनिस्ट का आदमी है, ये मुसलमान नहीं हो सकता है। माएँ वो ऊपर में झाड़ू दिया करती थी, उसके जिगर का टुकड़ा, उसके जिगर का लाडला उसके पाँव के नीचे वहीं जमीन के नीचे बैठकर वो कुरान पढ़ रहा होता था। लेकिन वो अपने ममता के बदले, अपने दुलार और प्यार के बदले कभी ये नहीं कहती थी कि हम अपने बेटे को देख लें। वो अपने मोहब्बत को दबाकर इस तरह वो रखा करती थी। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के बच्चे इस तरह हाफिज बने। आपको सुनकर हैरत होगी वो लोग बसा औकात बनावटी जनाजा बनाते थे और उस जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुँचते थे और वहाँ ऐसा लगता था ये इसको दफन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो 4 लोग बच्चों को वहाँ कब्र में बैठा कर उसे कुरान पढ़ाया जाता था। जब अचानक पुलिस के लोग आते थे तो झूठ मूठ का मिट्टी डाला जाने लगता था। वो लोग खेत काटते थे और खेत काटते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब ऐलान हुआ कि जिसके पास कुरान के नुस्खे हैं वो कुरान को लाकर जमा करे, लाइब्रेरी में रखा जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लोड करके वो वहाँ लेकर आ रहे हैं। लोगों ने कहा लोहा बहुत मांग रहा है, यहाँ तो लाइब्रेरी बननी है, यहाँ कुरान का नुस्खा लाओ, यहाँ कुरान मौजूद नहीं है। उन लोगों ने लोहे की चादरें उतारी तो देखा कि लोहे की चादर पे कुरान लिखा हुआ है। कुछ लोग दरख्त के पत्ते लेकर आए और उस दरख्त के पत्ते पे देखा कि कुरान लिखा हुआ है। 70 साल के बाद जब वहाँ जुल्फकार नक्शबंदी गए थे तो एक आदमी को पता चला कि एक औरत को पता चला कि कोई पाकिस्तान से आलिम आए हैं। मालूम किया जरा बुलाओ उनको, उनसे कुरान का नुस्खा मांगा। कुरान का नुस्खा जैसे देखा वो कुरान को देखकर कभी उसे आंख से लगाते थे, कभी सीने से चिपकाते थे, कभी जबान से चपते थे। ऐसा लगता था कि कोई सी माँ का एक गुम होता हुआ बच्चा, एक खोया हुआ बच्चा उसे मिल गया है। उसे सीने से कभी लगाती, कभी चेहरे से, कभी दिल में कलेजे से लगाती थी। फकीर ने पूछा ये ऐसा क्यों कर रही है? उनको बुलाया गया 70 साल से हम लोगों ने कुरान को देखा है। आया लो चमो ये ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है।